الرحیم۔ آج جو ہم نے نماز تراویح میں ترتیب کے لحاظ سے منزل کی تلاوت کرنی ہے، سورۃ السبا کے رکوع نمبر 4 سے 3 رکوع پر تلاوت کر لیے تھے۔ تفصیلی خلاصہ سے کروں، سورۃ سبا مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، 55 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں سورہ مبارکہ کے۔ یہ قوم سبا گزری ہے، اسی کے نام کی طرف اس سورت کو منسوب کیا گیا ہے۔ آخری جتنی بھی صورتیں آ رہی ہیں، ان صورتوں میں اللہ صلی اللہ علیہ نے زیادہ تر توحید اور اس سے بھی بڑھ کر قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آخری اکثر صورتوں میں یہی اللہ رب العزت کا دستور ہے۔ اس صورت کے اندر بھی توحید کا تذکرہ اور پھر مسئلہ توحید کو ثابت کرنے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام اور مختصراً حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پھر کچھ وہ لوگ جنہوں نے قرآن پاک کا انکار کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا تھا، ان کے اعتراضات کا رد فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، اور پھر آپ علیہ السلام کی زبان سے خوشخبریاں بھی سنائی ہیں۔ اگر مان لو تو یہ تمہیں انعامات ملیں گے، نہیں مانو گے تو تمہارا حال وہی کروں گا۔ اللہ جی فرمانا چاہتے ہیں جس طرح سابقہ قوموں کا میں نے حال کیا ہے، قوم سبا کا تذکرہ اس میں، اس طریقے سے دیگر جو قوموں کا حال ہوا تمہارا بھی وہی حال ہوگا۔ پھر جو آج کی مطلب ہمارا پہلا رکوع ہے، اس میں اللہ پاک نے کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو اللہ کے دربار میں مناظرہ کریں گے، اور یہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ جو جیلی پیر تھے۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں جو حقیقی پیر ہیں، ان کی وضاحت سنت کے مطابق ان کے ہر عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ظاہر ہو، جو بولیں تو اخلاق کے ساتھ بولیں، زبان سے مٹھاس ٹپکے، عمدہ ان کے اخلاق ہو، یہ اچھے لوگ ہیں، انہیں ماننا چاہیے اور ان کی پیروی بھی کرنی چاہیے۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں نہ چہرہ ان کا سنت کے مطابق، نہ ان کے اعمال سنت کے مطابق، لیکن نام کے ساتھ بڑے بڑے القابات لگے ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے اور ان کے مریدین بھی سامنے آئیں گے۔ مریدین ان کو کہیں گے کہ ان لوگوں کی وجہ سے، تمہاری وجہ سے ہمیں آج جہنم میں جانا پڑ رہا ہے۔ یہ مشرقہ ٹائپ کے لوگ جو ہوں گے، وہ بڑے نہیں کہیں گے، وہ مرشدین کہیں گے اپنے آپ کو کوسو، ہمیں نہ کوسو، ہم نے تمہیں روکا تھا ہدایت پر عمل کرنے سے۔ وہ کہیں گے جو صبح شام ہمارے پاس آتے تھے، بار بار ہمیں شرک کی طرف دعوت دیا کرتے تھے، آج اس وجہ سے ہمیں بھی جہنم میں جانا پڑ رہا ہے۔ اس مناظر کا تذکرہ بھی اسی صورت کے اندر کیا گیا ہے۔ پھر اگلی صورت سورہ فاطر ہے، اس کا تیسرا لفظ فاطر ہے۔ الحمدللہ فاطر السماوات، فاطر اللہ پاک کا صفتی نام ہے، بنانے والا، پیدا کرنے والا، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا، اسی وجہ سے اس کا نام بھی فاطر رکھ دیا گیا۔ مکہ مکرمہ میں یہ نازل ہوئی ہے، 45 آیات اور 5 رکوع ہیں اس سورہ مبارکہ میں۔ اس میں جو اکثر اس چیز کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ اللہ پاک کی توحید اور توحید کو ثابت کرنے کے لیے عقلی دلائل کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اس کے اندر ایک جو آیت کریمہ آئی ہے وہ یہ ہے کہ تم سارے کے سارے محتاج ہو اللہ کے، اللہ داتا ہے تم فقیر ہو، اللہ غنی ہے تم محتاج ہو، اور اس میں کوئی شک نہیں، ہم اللہ ہی کے محتاج ہیں، ہم اللہ سے مانگنے والے ہیں، اسی کے در کی بھکاری اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ پھر اس اگلے رکوع کے اندر علماء کی اللہ ذو الجلال ایک صفت بیان فرمائی ہے، انما یخشی اللہ من عباده العلماء، حقیقی عالم وہ ہوتا ہے جس کے دل کے اندر خشیت ہو، جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہو۔ اور عالم کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو مشہور ہے جس نے درس نظامی کا کورس کیا ہو، 8 سال اسے لگائے ہوں، جس کے پاس باقاعدہ سند ہو، ہم اسے عالم سمجھتے ہیں، جبکہ یہ بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون سی یہ سندیں ہوتی تھی، کون سا یہ نصاب ہوتا تھا؟ جس بندے نے قرآن کو تفسیر کے ساتھ پڑھ لیا، جس بندے نے احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھی، وہ عالم ہے، اسے عالم سمجھا جائے گا۔ اور یہ تو باقاعدہ عالم ہو گیا، اگر نہ کچھ باتوں کا تو ہمیں سے ہر بندہ عالم ہوتا ہے۔ جس بندے کو دین کی جس بات کا پتہ ہے وہ اس بات کا عالم ہے۔ آپ کو پتہ ہے نماز فرض ہے، روزے فرض ہے، 40 رات فرض ہے، جتنے احکام کا جس کو پتہ ہے ان احکام کا وہ بندہ عالم ہے، اس سے پوچھ ہوگی۔ اور پھر ڈر اس بات سے لگتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جہنم کے اندر سب سے پہلے عالم کو پھینکا جائے گا، اور وہ کون سا عالم ہوگا؟ جو عالم سود تھا، جو اپنے علم کے مطابق عمل کرنے والا نہیں تھا، جو لوگوں کی وجہ سے ہر مسئلے کو چھپا دیا کرتا تھا، وہ سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ اور اسی طریقے سے بات لمبی ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت معراج پہ تشریف لے گئے تھے، کیا دیکھا کہ کچھ لوگ جہنم کی آگ سے بنی ہوئی کینچیوں کو سے اپنی زبانوں کو کاٹ رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون لوگ؟ بتایا کہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور خود بھول جاتے تھے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد جو سورت ہے سورہ یاسین، لکل شیء قلب وقلب القرآن،
سورۃ یاسین، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن مقدس کا دل وہ سورہ یاسین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزانہ صبح سورہ یاسین پڑھ دے اللہ پاک شام تک اس کی ضروریات کو، اس کے حوائج کو غیر کے خزانے سے پورا فرماتے ہیں۔ اور پھر جس کتاب کے اندر یہ صورت ہے اس کی اہمیت کو اللہ پاک نے اس لفظ سے بیان فرمایا کہ والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، اور قسم ہمیشہ کسی عظمت والی چیز کی اٹھائی جاتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے یہ قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ پھر ایک مسئلہ بتاتا چلوں کہ کیا غیر اللہ کی قسم کھانا جائز ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز ہے؟ اکثر ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے ماں کی قسم کھا لی، بیٹے کی قسم کھا لی، کسی محبوب چیز کی قسم کھا لی، قطعاً یہ جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کے غیر کی قسم کھاتا ہے اس نے شرک کیا ہے، اس نے شرک کیا۔ یہ شرک والا کبھی گناہ اللہ پاک کبھی معاف نہیں فرماتے، اس سے اجتناب کرنی چاہیے۔ پھر سوال پیدا ہوا قرآن مقدس میں بہت ساری جگہوں پر اللہ پاک نے خود غیر کی قسمیں کھائی ہیں، کہیں ہواؤں کی قسمیں، کہیں بادلوں کی قسمیں، کہیں گھوڑوں کی قسمیں، کہیں شہر مکہ اور مدینہ کی قسمیں کھائی ہیں۔ جب غیر اللہ کی قسم ناجائز ہے تو پھر اللہ کی قسمیں کیوں کھائی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قاعدہ کلیہ، یہ مسئلہ مخلوق کے لیے ہے، خالق کے لیے نہیں ہے۔ ایک بات یہ ہے، اور دوسرا یہ علمی جواب اگر تو یہ ہے کہ جہاں بھی اللہ پاک نے غیر چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں اس سے پہلے ایک عربی گرامر کے لحاظ سے لفظ رب معذوف ہوتا ہے۔ جہاں اللہ نے ہواؤں کی قسمیں کھائی ہیں تو مراد یہ ہے کہ ان ہواؤں کو پیدا کرنے والے رب کی قسم۔ جہاں شہر کی قسم ہے تو اللہ یہ قسم کھا کے بتانا چاہتے ہیں کہ اس شہر کے رب کی مجھے قسم ہے۔ قرآن کی قسم ہے تو مجھے قرآن کے رب کی قسم ہے۔ اور قرآن تو ویسے بھی اللہ کی کلام ہے، اور اللہ کی کلام اللہ کی صفت ہوتی ہے، اور اللہ کی صفات سے قسمیں کھانا جائز ہوتا ہے۔ اور یہاں اللہ نے قسم کیوں کھائی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو بیان کرنے کے لیے۔ پھر اسی صورت کے دوسرے رکوع کے اندر اللہ پاک نے قوم کا تذکرہ فرمایا جس کی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے 3 انبیاء کو بھیجا تھا بیک وقت، اور انہوں نے تینوں انبیاء کو جھٹلا دیا۔ پھر اسی قوم کے اندر ایک ایسا بندہ نکلا جسے حبیب نجات کہتے ہیں، اور یہ وہ بندہ تھا جس نے ان انبیاء کی دعوت کو مانا اور قوم والوں کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پر اپنے ایمان کو پیش کیا۔ ان قوم والوں نے مارنا شروع کر دیا، وہیں شہید ہو گیا۔ ادھر شہید ہوا، اللہ پاک نے قیل ادخل الجنہ، جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ جیسے ہی جنت میں داخل ہوا، اب یہ اللہ ذو الجلال کا کلام ہے، اللہ تو غیب جانتے ہیں، اللہ نے تو خود قرآن نازل فرمایا، اللہ پاک نے اس کے الفاظ کو نقل کیا ہے۔ جس وقت وہ جنت میں داخل ہوا فوراً کہنے لگا یا لیت قومی یعلمون، ہے میری قوم کاش کہ تم جان لیتے، کاش کہ تم جان لیتے کہ اس ایمان کا بدلہ ہمیں کیا ملنے والا ہے، تم انبیاء کو نہ ستاتے۔ پھر اسی صورت کے اندر اللہ پاک نے مختلف اپنی قدرت کے اوپر دلائل کا تذکرہ کرتے ہوئے پھر آگے قیامت کا تذکرہ کیا، جیسے ہم نے قبروں سے اٹھائے جانا ہے اس کا، اور پھر آگے چل کے ایک ایسی آیت اللہ پاک نے اس میں بیان فرمائی جو ہم میں سے ہر ایک بندے کو جھنجھوڑتی ہے۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ہم تمہارے منہ کے اوپر مہر لگاتے ہیں، تم زبان سے کچھ نہیں بول سکو گے، تمہارے ہاتھ بولیں گے کہاں ان ہاتھوں کو ناجائز استعمال کیا تھا، کہاں نے غلط استعمال کیا تھا، تمہارے قدم بولیں گے، وہ زمین بولے گی جس زمین کے اوپر تم نے گناہ کیے تھے وہ تمہارے خلاف گواہی دے گی۔ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلی سورہ صافات جو ہے وہ صافات ہے، اس میں اللہ پاک نے مختلف قسمیں کھانے کے بعد اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اللہ تمہارا ایک ہی الہ ہے۔ 5 قسمیں اللہ نے خدا میں کھائیں، 5 قسمیں کھانے کے بعد یہ فرمایا کہ الہ الا واحد، تمہارا اللہ ایک ہی ہے، تمہارا مشکل کشا حاجت روا ساری صفات سے متصف ایک اللہ ہے، اسی کو اپنا رب بنا لو۔ پھر اسی کے اوپر اللہ پاک نے مختلف انبیاء کے واقعات اس صورت میں بیان فرمائے۔ اگلی سورہ صاد ہے، اس کے اندر بھی زیادہ تر قیامت کا تذکرہ ہے، کچھ انبیاء کے ذکر بھی ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر اور دیگر کچھ انبیاء کا ذکر کیا۔ پھر آخر میں اللہ پاک نے جنت جہنم جنتیوں اور جہنمیوں کا ذکر فرمانے کے بعد پھر انسان کی تخلیق کو دوبارہ ذکر فرمایا، جیسا کہ 14 پارے میں 2 جگہ پر اللہ نے ذکر فرمایا تھا، اس کو میں نے وہاں بھی ذکر کیا تھا، اور میں 8 پارے میں مختصر اس کا ذکر کیا تھا۔ اس انسان کی اللہ پاک نے تخلیق کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ میں سمجھنے کی اور رحمت کی توفیق نصیب فرمائے۔